رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور اس جہان فانی سے رخصتی کا سانحہ یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ تھا۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ شہر میں کبھی کوئی ایسا خوشگوار اور روشن دن نہیں دیکھا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے موقع پر تھا، اور اسی طرح میں نے مدینہ شہر میں کبھی اس قدر سوگوار اور بجھا ہوا دن نہیں دیکھا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر تھا۔ چنانچہ اس روز تمام مدینہ شہر میں ہر جانب رنج و الم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا جا رہا تھا، ہر ایک پر بے خودی کی کیفیت طاری تھی اور ہر طرف آہو بقا کا ماحول تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کسی کا ذہن اس جان لیوا خبر کو قبول کرنے کے لیے آمادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ ایسی نازک ترین صورتحال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ناقابل فراموش کردار تمام امت کے لیے سہارے اور تسلی کا باعث بنا۔ چنانچہ اس موقع پر وہاں موجود سبھی افراد کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختصر خطبہ دیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا یوں اعلان فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب انتقال ہو چکا ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، عنقریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس آیت سے نیز اس کے مضمون سے خوب واقف تھے اور عرصہ دراز سے اسے پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے تھے، لیکن اس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبانی جب یہ آیت سنی تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہو۔ ان کے ذہنوں میں اس آیت کا مضمون تازہ ہو گیا اور وہ سب اس آیت کو بار بار دہرانے لگے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہاں جس شخص کی طرف بھی میری نگاہ اٹھی مجھے اس کے لب ہلتے ہوئے نظر آئے اور وہ یہی آیت زیر لب دہراتا ہوا نظر آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے غم اور اضطراب میں بتدریج کمی آنے لگی اور رفتہ رفتہ انہیں اس تلخ ترین حقیقت پر یقین آنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم میں نہیں رہے، اور یوں اس نازک ترین موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ تاریخی کردار تمام مسلمانوں کے لیے تسلی و تشفی کا نیز صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کا سبب بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مسلمانوں کے تمام امور مخصوص انداز سے چل رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے نتیجے میں سبھی کچھ بدل کر رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں امت کو کسی پاسبان و نگہبان کی اشد اور فوری ضرورت تھی تاکہ بیرونی دشمنوں نیز اندرونی بدخواہوں، منافقوں اور موقع پرستوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ سن 11 ہجری میں بتاریخ 12 ربیع الاول بروز پیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا جاں گداز واقعہ پیش آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں ہی مشافرت کی غرض سے اکابر صحابہ میں سے متعدد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود تھے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے وہاں موجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آ کر اطلاع دی کہ ثقیفہ بنی سعدہ نامی مقام پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور وہاں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین کون ہوگا۔ یہ اطلاع ملتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ قبل اس کے کہ معاملہ نازک ہو جائے ہمیں وہاں چلنا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات وہاں پہنچے، وہاں یہی موضوع زیر بحث تھا اور کسی بھی لمحے یہ معاملہ کوئی غلط رخ اختیار کر سکتا تھا۔
صورتحال کی اس نزاکت کو بھانپتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نازک موقع پر فتنہ و افتراق سے بچنے اور اتفاق و اتحاد کو بہر صورت قائم رکھنے کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نیز حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً یہی دو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے قابل ہیں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر جلد از جلد بیعت کر لی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے کس کا دل اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ شخص جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس منصب کے لیے پسند کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اصرار کیا، ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور تب فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے با آواز بلند یہ الفاظ کہے، لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، تم سب بھی انہی کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہے۔ اس پر وہاں موجود سبھی افراد نے بڑی تعداد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کبار صحابہ کرام میں سے چند افراد اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جنہوں نے بعد میں مسجد نبوی میں بیعت کی۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ اول کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوری بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختصر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا امیر مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو تم میری مدد کرنا، غلطی کروں تو اصلاح کرنا۔ سچ امانت ہے جبکہ جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں سے جو کوئی طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، تا وقت میں اس سے حقدار کا حق وصول نہ کر لوں۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اور اگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو، تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہوگی، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ خلیفہ اول کی اس اولین تقریر کے ایک ایک جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم و تربیت اور اخلاص و تقوی کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ نیز اس اولین تقریر میں انہوں نے یہ وضاحت و صراحت کر دی کہ ان کا انداز فکر یہ ہے کہ وہ خود کو عوام الناس سے ممتاز و منفرد تصور نہیں کرتے۔ نیز ان کا انداز حکمرانی یہ ہوگا کہ سچ کی نشر و اشاعت اور جھوٹ کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اور یہ کہ ہر قیمت پر انصاف کا بول بالا کیا جائے، جبکہ ظلم و ناانصافی کا مکمل سدباب کیا جائے گا۔ نیز یہ کہ جب تک وہ خود اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر گامزن رہیں گے، عوام الناس پر ان کی اطاعت و فرمانبرداری محض اسی وقت تک ضروری اور لازمی ہوگی۔